بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 63 گستاخ رسول کعب بن اشرف کے قتل سے متعلق ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کعب بن اشرف کے قتل کے لیے کون تیار ہے؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا پہنچائی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ تحقیق اس شخص نے ہم کو اپنے اشعار سے ایذا اور تکلیف دی اور مشرکین مکہ کو ہمارے مقابلے میں قوت پہنچائی۔ یہ سنتے ہی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اس کا قتل چاہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نعم، ہاں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر مجھے کچھ کہنے کی اجازت دیجیے، یعنی ایسے مبہم ذو معنی الفاظ کہہ سکوں جس کو سن کر وہ بظاہراً خوش ہو جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اجازت ہے۔ چنانچہ اس کے بعد محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کعب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے اور بولے، اس شخص نے، اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ کعب بن اشرف نے کہا، ابھی کیا ہے، آگے چل کر دیکھنا، خدا کی قسم تم ان سے اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اب جب کہ ہم اس کے پیروکار بن ہی چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دے جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور کہنے لگے، اس وقت ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ غلہ ہمیں بطور قرض کے دے دے۔ کعب بن اشرف نے کہا، بہت بہتر ہے، مگر کوئی چیز میرے پاس رہن رکھواؤ۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کیا چیز رہن رکھوانا چاہتے ہیں؟ تو کعب بن اشرف نے کہا، اپنی عورتوں کو رہن رکھوا دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بھلا ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس کیسے رہن رکھوا دیں؟ یہ تو اولاً غیرت ہی گوارا نہیں کرتی، پھر یہ کہ آپ نہایت حسین اور جمیل جوان ہے۔ کعب نے کہا، تو پھر اپنے بیٹوں کو رہن رکھوا دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ تو ساری عمر کی عار ہے، لوگ ہماری اولادوں کو یہ طعنہ دیں گے کہ تم وہی لوگ ہو جو 2-3 سیر غلے کے عوض میں رہن رکھے گئے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان یہ طے پایا کہ محمد بن مسلمہ ہتھیار لے کر آئیں گے اور وہ رہن رکھوا کر اور پھر غلہ لے جائیں گے۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی کہ رات کو آ کر ہتھیار رہن رکھوا کر اور پھر اپنا غلہ لے جائیں۔ حسب وعدہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ابو نائلہ اور اسی طرح 3 ساتھی اور تھے، یہ 5 افراد پر مشتمل جماعت کعب بن اشرف کے قلعے کے پاس پہنچ کر کعب کو آواز دی۔ کعب نے اپنے قلعے سے اترنے کا ارادہ کیا تو بیوی نے کہا، اس وقت کہاں جاتے ہو؟ کعب نے کہا کہ محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ شریک بھائی ابو نائلہ، یہ ان کا دودھ شریک بھائی تھا، کہنے لگا، کوئی اور نہیں ہے، تم فکر نہ کرو۔ بیوی نے کہا، مجھ کو اس آواز سے خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ کعب نے کہا، شریف آدمی اگر رات کے وقت نیزہ مارنے کے لیے بھی بلایا جائے تو اس کو ضرور جانا چاہیے۔ اس اثنا میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو یہ سمجھا دیا کہ جب کعب آئے تو میں اس کے بال سونگھوں گا، جب دیکھوں کہ میں نے اس کے بالوں کو مضبوط پکڑ لیا ہے تو فوراً اس کا سر اتار لینا، یعنی حملہ کر لینا۔ چنانچہ جب کعب نیچے اتر آیا تو اس خوشبو سے معطر تھا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج جیسی خوشبو تو میں نے کبھی سونگھی ہی نہیں۔ کعب نے کہا، میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ معطر عورت ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا آپ مجھ کو اپنے معطر سر کے سونگانے کی اجازت دیں گے؟ کعب نے کہا، ہاں ہاں، اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ نے آگے بڑھ کر خود بھی سر کو سونگا اور اپنے رفقا کو بھی سونگایا۔ کچھ دیر کے بعد پھر محمد بن مسلمہ نے کہا کہ آپ دوبارہ اپنا سر سونگنے کی اجازت دیں گے؟ کعب نے کہا، شوق سے۔ محمد بن مسلمہ اٹھے اور سر سونگنے میں مشغول ہو گئے۔ جب انہوں نے کعب بن اشرف کے سر کے بال مضبوطی سے پکڑ لیے تو ساتھیوں کو اشارہ کیا، فوراً سب نے اس کا سر قلم کیا اور یوں اس گستاخ رسول کا کام تمام ہو گیا۔
اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہ جماعت جب جنت البقیع کے پاس پہنچی تو انہوں نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے رب سے مناجات میں مصروف تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا نعرہ سنا تو جواب میں فرمایا اللہ اکبر۔ آپ سمجھ گئے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگا دیا۔ وہ دوڑتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خدمت میں پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر تشریف لائے اور ان کے استقبال کے لیے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا افلحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب رہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا ووجہک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا چہرہ بھی کامیاب رہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کو اللہ کے دشمن کعب بن اشرف کے قتل کی خبر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کے قتل پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ صبح جب یہود کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ بہت خوفزدہ ہو گئے، اور جب صبح ہوئی تو یہود کی ایک جماعت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہمارا سردار اس طرح مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمانوں کو طرح طرح سے ایذائیں پہنچاتا تھا، وہ لوگوں کو ہمارے قتل پر برانگیختہ اور آمادہ کرتا تھا۔ یہ سن کر یہود خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عہد نامہ لکھوایا کہ یہود میں سے آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ کرے، گویا جو شخص بھی ایسا کرے گا تو اس کے لیے تلوار ہی ہوگی۔ یوں ایک مدت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرون مدینہ سے پیش آنے والے ممکنہ خطرات کا سامنا کرنے کے لیے یکسو ہو گئے، اور مسلمان ان بہت سی اندرونی مشکلات سے بچ گئے جن کا انہیں اندیشہ تھا اور جن کی بو گاہے گاہے وہ سونگتے رہتے تھے۔ غور کیا جائے تو کعب بن اشرف کے قتل میں متعدد عبرتیں، اسباق اور حکمتیں ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور حکومت اسلامیہ کے دشمنوں سے کیسے سلوک کیا۔ اس سے یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عہد شکن انسان کی سزا قتل ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا ایسے شخص کے لیے، اور اس سے یہ بات بھی واضح اور ثابت ہو گئی کہ جو شخص معاہد ہو کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ کرے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجو کرے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دل آزاری کرے، تو ایسے بدبخت کی سزا قتل ہی ہے۔ اور کعب بن اشرف چونکہ گستاخ رسول تھا، اس کے ساتھ یہی سلوک ہوا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا۔ اس واقعے سے یہ نتیجہ بآسانی نکالا جا سکتا ہے کہ شاتم رسول، گستاخ رسول، خواہ معاہد ہو یا کوئی اور، اس کی گردن بطور سزا کاٹ دی جائے گی، اسے دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ اور پھر غور کیا جائے کعب بن اشرف کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو اس انداز سے عملی جامہ پہنانے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بعض امور کو مصلحت عامہ کے تحت مخفی طور پر بھی بروئے کار لایا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب کسی حکم کو ظاہری طور پر ادا کرنے میں مسلمانوں کو کسی فتنے کا ڈر یا کوئی خطرہ لاحق ہو جو مسلمانوں کے لیے کسی بڑی مشقت کا پیش خیمہ بن جائے، تو اس صورت میں خفیہ طور پر یہ کارروائی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس واقعے سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دشمنان اسلام اور حکومت خلاف عناصر سے میدان جنگ کے علاوہ بھی نمٹا جا سکتا ہے۔ گناہ سے بچتے ہوئے ہر طریقے سے دشمن کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے شعلے بھڑکانے والے اور ایسے گستاخان رسول کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے جو شریعت کے اصول کے خلاف نہ ہو۔ چنانچہ غور کیا جائے تو کعب بن اشرف کے قتل کے منصوبے کی تکمیل میں جو اسباب بروئے کار لائے گئے، اس کو ختم کرنے کے لیے جس منصوبے کی تکمیل کی گئی، اس میں سب سے پہلے ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کعب کے دودھ شریک بھائی تھے، اور کعب اپنے آپ کو اس اعتبار سے مطمئن سمجھ رہا تھا کہ اس کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، اور ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عصمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اس کعب بن اشرف سے کلام کرنے سے قبل اس کے ساتھ اشعار کا تبادلہ کیا، اور اس طرح اس کو اطمینان دلایا کہ اس کے ہاں اپنا مقام بنا لیا۔
اور پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی حکمت عملی دیکھے، کعب سے اس وقت تک گفتگو نہ کی جب تک کعب کو قلعے سے باہر نہ نکلوا لیا، اور کچھ دیر تک اس سے گفتگو کرتے رہے حتیٰ کہ وہ ان سے مانوس اور مطمئن ہو گیا، اور یہ سب کچھ کامیابی کے ذرائع بروئے کار لانے کے لیے تھا، وگرنہ اگر وہ وہیں رہتا تو راز کھل بھی سکتا تھا، لہٰذا ان کا اسے تنہا کر کے اس سے گفتگو کرنا انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ اور پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جنگی چال کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتاہٹ کا اظہار، آپ کی طرف ظلم و زیادتی کی نسبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی نے کعب کو مطمئن کر دیا، اور پھر اس کے پاس اسلحہ رہن رکھنے کی رائے انتہائی مناسب تھی تاکہ اسلحہ ساتھ لانے سے وہ شک اور شبہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس طرح وہ کعب کے پاس اسلحہ لا سکتے تھے اور جب بھی اس سے ملاقات ہوتی یہ اسلحہ استعمال کر سکتے تھے۔ پھر غور کیا جائے کہ کعب سے وقت طے کر لینا بھی اس منصوبے کو استحکام بخشنے کا باعث تھا، کیونکہ اس طرح اب وہ بغیر شک میں ڈالے رات کے کسی بھی حصے میں اس کے پاس آ کر دستک دے سکتے تھے۔ اور پھر غور کریں، ان تمام باتوں سے اور ان تمام منصوبوں سے کعب بن اشرف، ابو نائلہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا مطمئن ہو چکا تھا کہ اچانک اور غفلت میں اپنے اوپر حملہ ہونے کو بلا کر ایسے وقت میں گھر سے نکل آیا جس وقت میں آدمی عام طور پر باہر نہیں نکلتا۔ اور پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہ ساری کارروائی خفیہ ہوتی رہی، اس سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اپنے راز کو محفوظ رکھنے کی اعلیٰ صلاحیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ اس طرح کے مدینے میں یہود اور منافقین خاصی تعداد میں موجود تھے اور اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچاتے کئی دن لگے تھے۔ یہ بات بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے پیش کیا، اس سے متعلق مشورہ بھی ہوا، مگر راز راز ہی رہا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قوت ایمانی اور اپنے دین کے ساتھ اخلاص کی یہ نمایاں دلیل تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سچی محبت اور عقیدت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ ہمیں بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین کے لیے اللہ ہمیں ہمارے نسلوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔